اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج دسمبر 1979 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ السجدہ کی آیت 20 سے ہو رہا ہے. 32/20. سابقہ آیات میں تقابل چلا آ رہا تھا دو گروہوں کا، ایک جنہیں اہل جنت کہہ کر پکارا گیا، دوسرے جنہیں جہنمی کہا گیا، اور کہا گیا کہ مومن اور فاسق دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. یعنی مسلمان اور غیر مسلم ایک جیسے نہیں ہو سکتے، مومن اور کافر ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، جس زمانے میں مومن ہوتے تھے اس زمانے میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے کہ صحیح تفسیر یہ تھی جو قرآن نے کہا تھا کہ مومنین پر کفار کبھی غالب نہیں آ سکتے. آج اتنا سا حصہ تو صحیح ہے کہ مومن اور کافر ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اگلا ٹکڑا جو ہے اس میں کچھ فرق آ گیا ہے کہ مومن جو ہے وہ کفار پر کبھی غالب نہیں آ سکتے. تو بات تو ہو گئی نا کہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. وہ اتنی سی چیز ہے کہ اس نے کہا تھا کہ کفار مومنوں پہ غالب نہیں آ سکتے، اس لیے ایک جیسے دونوں نہیں ہو سکتے. وہ فاتح ہیں، وہ مطلوب ہیں، اور وہ یہ حصہ تو ٹھیک ہے کہ ایک جیسے نہیں ہے لیکن ذرا خصوصیت الٹ گئی ہے کہ یہ ان کے اوپر کبھی غالب نہیں آ سکتے. ساری دنیا میں جہاں دو مسلمان ملے ایک ہی رونا ان کا ہوتا ہے کہ مسلمان تباہ ہو گئے، اقوام یورپ نے ان کو ختم کر دیا. وہ چڑیا جتنی ایک مملکت جس کے متعلق یہ 1300 سال سے کہتے آ رہے تھے کہ یہودی مغضوب علیہ ہیں قرآن کی روح سے، ان کی کبھی مملکت نہیں قائم ہو سکتی. انہوں نے ایسی مملکت قائم کر کے دکھائی ہے کہ 30 سال سے یہ عرفات کے میدان میں جہاں کہتے ہیں کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، 20 لاکھ مل کے رو رو کر دعائیں مانگتے چلے آ رہے ہیں. اور وہ اسرائیل ہے کہ محکم سے محکم تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بات تو ٹھیک ہے نا کہ مومن اور کافر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یہ تو بڑی صحیح بات ہے. یہ قرآن بھی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ آیتیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. بس اس کے بعد یہ ہے کہ بہرحال ان آیتوں کا ثواب تو ہوتا ہی ہے. تو اہل جنت کے متعلق تو اس نے قرآن نے کہا تھا کہ جنت میں یوں سمجھیے جیسے جنت المأوا، جو کہا میں نے کہ یوں سمجھو جیسے اپنے گھر میں تم آ گئے، تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور عزت کے اعتبار سے یہ کہا تھا کہ نزلا، ایسے آئے جیسے مہمان آتا ہے کسی کے ہاں کا. بڑا مقام ہے خدا کے نزدیک، جیسے کوئی مہمان کسی کے گھر میں آ گئے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ مہمان میں اور اس میں کچھ فرق کرنا ضروری سمجھا، کہیں سے نکلنے نہیں دیتا قرآن. تو آپ بما کانوا یعملون، لیکن یاد رکھو یہ عمل کے نتیجے میں ایسا ہوگا. ایویں ہی نہ پڑھونے بن کے آ جانا بھی چلو موج لگی ہوئی ہے گئی ہے، سیویاں تو لبن گیا نہ کھان لو. وہ کہتا بما کانوا یعملون. وہ عزت و تکریم تو وہ ہوگی جیسی مہمان کی ہوتی ہے، لیکن یہ مہمانی جو ہے یہ تو قیمت پہلے ادا کی جائے گی، تو پھر اس کے بعد مہمانی ہوگی. اور اس کے مقابلے میں دوسرے اہل جہنم، وہ جو جن کو مومن اور فاسق کہا تھا، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. فاسق جو ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کا ہے. آگے ایک چیز آئی ہے، کام جاتا ہے انسان. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا. جہنم کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اہل جہنم اس زندگی سے تنگ آ کر اگر چاہیں گے کہ وہاں سے نکل ہی جائیں
تو ان کو دھکے دے کے وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو جیسا میں نے ہر درس میں یہ بتاتا ہوں کہ ان تمام آیات کی عملی تشہیر کو قیامت پر اٹھا رکھا ہے، وہاں یہ ہوگا۔ اور انہوں نے پھر وہ جنت کا بھی نقشہ دے دیا ہمیں، جہنم کا بھی دے دیا، سروے کر کے دے دیا۔ انہوں نے تو جنت کے حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی بھی بتائی ہوئی ہے، یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ وہاں آبخورے جو ہوں گے وہ کتنی تعداد میں ہوں گے، بہت کچھ ڈیٹیل میں بتایا گیا ہوا ہے۔ جہنم کے متعلق بھی اس طرح سے بڑی تفصیل ہے۔ تصور کچھ ایسا ہی ہے ان کے ذہن کے اندر کہ جیسے ایک بہت بڑا گڑھا ہو اور اس میں بہت ساری لکڑیاں جلا رکھی ہوں، ایندھن کی اور شعلے ہوں، اس کے اندر ڈالا جائے کسی کو، تو اب وہاں سے وہ نکلنے کی بات بھی وہ اسی طرح سے ہے۔ تفسیروں میں ایسا ہی ہے کہ وہ وہاں سے جیسے کوئی دیوار کے اوپر اس طرح سے ہاتھ رکھ کے اڈے لا کے جنہوں کہنے نے اوپر چڑھتا ہے، اور جب آخر میں جا کے وہ اوپر ہاتھ پڑ جاتا ہے تو وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ ان کا ہاتھ وہاں سے کچل کے پھر نیچے ڈال دیتے ہیں ان کو، کہ وہ ہزار نکلنا چاہیں گے نکل نہیں سکیں گے۔ قیامت اور اس کی جنت اور اس کی جہنم کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ سارے تمثیلی انداز ہیں۔ ابھی ابھی ہم نے وہ آیت دیکھی ہے کہ کوئی شخص جان نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہاں کیا رکھا ہے ہم نے۔ اور جہنم کے متعلق تو کہا ہے کہ اس کی آگ دلوں کو لپیٹ لے گی۔ اشارے اس قسم کے قرآن کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اس کے متعلق صحیح اندازہ نہیں کر سکتے وہ کیا ہوگا، کہ تم عالم محسوسات میں ہو اور وہ دنیا اس سے آگے کی دنیا ہے۔ لیکن اس نے بتایا یہ ہے کہ یہ جنت اور جہنم یہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں کی جنت اور یہاں کا جو جہنم ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ یہی آیت جو ہے شاید اس زمانے میں تو اس کی صحیح تعبیر سمجھ میں نہ آ سکتی ہو، آج تو ہمارے سامنے یہ ہے۔ خدا کی یہ دنیا کرۂ ارض، اس پہ اس نے آدم کے متعلق کہا تھا کہ تمہارے لیے فیہا مستقر و متاع الہین۔ مستقر کرۂ ارض بنی آدم کا، پورے انسانوں کا پورا کرۂ ارض ان کا مستقر ہے، رہنے کی جگہ ہے، جہاں جی جائے رہیں۔ ان ارض اللہ واسعۃ، بڑی وسیع ہے زمین انسانوں کے لیے، تو پورا کرۂ ارض پورے انسانوں کے لیے تھا۔ انسانوں نے کرۂ ارض کے اوپر لکیریں کھینچی، اور اب ان لکیروں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ لکیروں کے اندر جغرافیکل ٹیریٹری کے اندر جو ایک سلطنت ایک مملکت قائم ہوتی ہے، اس لکیر سے ادھر والا نہ ادھر جا سکتا ہے، نہ اس لکیر کے اندر والا باہر آ سکتا ہے۔ یعنی اب نوع انسانی کے لیے ارض یا پوری زمین مستقر نہیں ہے، وہ جو لکیریں کھینچ دی گئی ہیں اس کے اندر رہنے والا بنی آدم، اس کے لیے وہی خطہ ارض جو ہے وہ مستقر ہے، اور وہ لائن سے ذرا آگے چلیے تو وہ ایک نئی زمین شروع ہوتی ہے، اور وہاں کا انسان کے لیے مستقر وہی۔ تو گویا اس طرح سے تقسیم کیا ہے، تقسیم تو کیا ہے اس زمین کو، در حقیقت انسانوں کو تقسیم کیا ہے۔ قرآن نے پوری نوع انسان کو ایک عالمگیر برادری بنایا تھا۔ کان الناس امۃ واحدۃ، انسان کی سیاست نے، اس کی مفاد پرستیوں نے اس عالمگیر انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے، اور پھر ایک لکیر دائرے کے اندر بسنے والے انسان دوسرے انسانوں کے ابدی دشمن چلے آ رہے ہیں۔ ہر معاملے میں مائی کنٹری رائٹ اور رانگ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا تھا، قرآن کریم نے اس زمانے میں ہجرت ایک بڑی اہم چیز، اس نے کہا تھا کہ اگر کسی ایک خطہ زمین میں حالات تم پہ تنگ آ جائیں، نامساعد ہوں،
وہاں کی زندگی گزارنا وہاں مشکل ہو جائے تمہارے لیے، تو وہاں پاؤں گاڑ کے تم پاؤں توڑ کے بیٹھے کیوں رہو وہاں؟ خدا کی زمین بڑی وسیع ہے، دوسرے خطہ ارض میں چلے جاؤ جہاں کے حالات مساعد ہوں۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ضمن میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں ہجرت کا مقام آتا ہے قریب قریب ہر نبی کے سلسلے میں۔ جہاں وہ ہیں وہاں حالات ناسازگار ہوتے ہیں، وہ وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں جہاں حالات سازگار ہوں۔ لیکن آج کا انسان تو عزیزان من اس لکیر کے پار قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہ ساری پابندیاں آپ کے ہاں، پاسپورٹ کی پابندیاں، ویزے کی پابندیاں، نیشنلٹی کی پابندیاں، اور ایک خطہ زمین کتنا ہی اذیت ناک جہنم کیوں نہ بن جائے کسی کے لیے، اگر وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کرے گا اعیدوا فیہا، قرآن کہتا ہے دھکا دے کے وہی لوٹا دیا جائے گا۔ تم اس جہنم سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے۔ قرآن کریم نے ایک واقعہ میں اذیت کی شدید ترین شکل یہ کہی تھی کہ اس پر زمین تنگ ہو گئی۔ اب ہر خطہ زمین پہ بسنے والے انسان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی۔ کوئی 10 سال ادھر کا ذکر ہے، 1970 کی بات ہے یہ یوگنڈا، کینیا وغیرہ افریقہ کی جو ریاستیں تھیں وہاں نئے قوانین بنے تھے، اور وہ جو وہاں کے غیر ملکی تھے، ہندوستانی بھی بہت گئے ہوئے تھے، پاکستانی بھی، وہاں مختلف ملکوں کے لوگ وہاں سے بستے، ان پر عرصہ حیات تنگ آ گئی۔ یوں تو معلوم نہیں وہاں پہ ہر ایک کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ ایک واقعہ ایسا تھا جس نے انگلستان میں تہلکہ مچا دیا، ان کا وہاں ہولڈ ہوتا تھا، وہاں اس کی زندگی سے تنگ آ کر ایک ہندوستانی لڑکی تھی، رنجن وید، جب میں نام بھولتا نہیں ہوں، طلوع اسلام میں میں نے لکھا تھا اس کے متعلق، اس نے تنگ آ کر کسی طرح سے چوری چھپے وہ ایک جہاز میں بیٹھ گئی جو انگلینڈ آتا تھا۔ جب وہ انگلینڈ کی ایئرپورٹ پہ پہنچی ہے تو وہاں اسے روک دیا کہ تمہارے پاس تو ویزا نہیں ہے، قانوناً آ نہیں سکتی، تم داخل نہیں ملک میں ہو سکتی۔ تفصیلات میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے وہ لڑکی کسی اور جہاز میں کہیں بیٹھی، 9 دن وہ اسی طرح سے مختلف ملکوں کے جہازوں میں جاتی رہی، ہر ایئرپورٹ کے اوپر اس کو دھکا دے کے لوٹایا گیا۔ اس نے لکھا یہ تھا کہ 70,000 میل کا فاصلہ اس نے طے کیا اس سارے دوران میں۔ واپس پھر وہیں کنیا جانا پڑا اور انہوں نے قید کر لیا۔ یعنی اس جہنم سے نکلنے کے لیے اس لڑکی نے 9ویں دن انگلستان کے اخباروں میں اس کے خلاف بہت کچھ پہ لکھا گیا تھا کہ یہ کیا قانون بنا رکھے ہیں تم لوگوں نے، تمہاری کالونیز ہیں، تمہاری آبادیاں ہیں، وہاں کے لوگ وہاں کے مظالم سے تنگ آ کر تمہارے ہاں پناہ لینے کے لیے آتے ہیں اور تم بھی ان کے اوپر راستے مسدود کرتے ہو۔ تو شور مچا تھا ان کے یہاں پارلیمنٹ میں بھی، ان کے یہاں قوم میں بھی، کہ کوئی رول جو ہے ان میں کوئی ترمیم کرو، کوئی پناہ لینے والا انسان کہیں آئے تو اس کو تو پناہ ملنی چاہیے، لیکن اس کی بڑی سخت مخالفت ہوئی، رولز میں اس قسم کی ریلیکسیشن نہیں کی گئی۔ تو اس کا آخری بیان تھا، کسی فرینکفورٹ میں یا کسی ایئرپورٹ پہ اتری تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ 8 دن ہو گئے ہیں مجھے، کہیں سے کوئی ڈبل روٹی کا ٹکڑا ملتا ہے تو میں کھا لیتی ہوں، سونے کے لیے میرے پاس میں 8 دن سو نہیں سکی کہ کہیں رات کو سونے کے لیے بستر نہیں تھا، کچھ کھا نہیں سکی، یہ ایک ساری جو میں پہن کے چلی تھی وہی اس وقت تک میرے بدن کے اوپر ہے۔
اور کیفیت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں مجھے اپنے اندر آنے دیتا، اور وہاں کے مظالم کی جو وہ داستان سناتی تھی، وہ کہتی تھی خودکشی کر لینا مقصود منظور ہے، مجھے وہاں نہیں جا سکتی، اور وہ کہتے تھے کہ کسی اور جگہ تم اتر ہی نہیں سکتی سر۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، میں نے لکھا تھا اسی آیت کے تابع لکھا تھا۔ اس زمانے میں تو یہ ایک لڑکی کا قصہ سامنے آیا تھا، اب تو یہ روزمرہ کا قصہ، یہ وہ ویتنام کی طرف کے جو علاقے ہیں کمبوڈیا، اور وہ روز یہ قصے سننے میں آتے ہیں کہ وہاں کے لوگ وہاں کے مظالم سے تنگ آ کے چوری چھپے بھاگتے ہیں، کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، وہ جاتی ہیں کشتیاں کسی بندرگاہ کے اوپر ان کو اترنے نہیں دیا جاتا، اور بعض مقامات میں تو ان کی کشتیوں کو سمندر میں ڈبو دیا گیا، کئی کئی دن وہ سمندر میں، ساحل کے کنارے سمندر میں وہ کشتیوں کے اوپر وہ لوگ رہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ وہ ملک نہیں قبول کرتا، وہ نہیں قبول کرتا، فلاں ملک نے کہا ہے کہ ہم تو صاحب اس میں سے 20 آدمی لے سکتے ہیں، کسی نے کہا 100 لے سکتے ہیں۔ نوع انسانی بنی آدم قرائے ارض جس کے لیے مستقر بتایا گیا تھا، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مارے مارے پھر رہے ہیں کہ کوئی ایسا خطہ زمین مل جائے جہاں ہمیں پناہ ملے، تو ان کو یا تو ڈبو دیا جاتا، اب بھی وہاں کچھ یہ ہو رہا ہے، اور یا اس کے بعد دھکیل کے پھر وہیں واپس بھیجا جاتا ہے اسی ملک کے اندر۔ تو کسی ایک جگہ کا ستایا ہوا انسان، اس کو آج دنیا میں کسی انسانوں کی کسی بستی میں پناہ نہیں مل سکتی۔ عزیزان من، اس سے زیادہ درد انگیز کوئی اور نقشہ بھی ہوگا جو قرآن نے کہا ہے کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا۔ انسان اپنے ہاتھوں سے اس قسم کی جہنم بنا لے گا اس قرائے ارض کو کہ وہاں کیفیت ہو جائے گی، یہ ہر انسان کی یہ کیفیت یہاں ہے۔ کوئی شخص بھی اپنے ملک سے ان قیود اور حدود کو توڑتے ہوئے یا ان سے علاوہ نکل نہیں سکتا، جو مظالم اس میں اوپر گزرے اس سے مفر نہیں ہے، کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ ان سارے علاقوں کے انسانوں کو سوچئے، میں تو جب یہ خبریں پڑھتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ یا اللہ تیرے ان انسانوں کے اوپر بیت کیا رہی ہے جن کے لیے تو نے الارض کو مستقر کہا تھا، اور ارض کو واسعتن کہا تھا کہ بڑی وسیع ہے یہ زمین۔ اس زمانے میں یہ زمین وسیع ہوگی کہ ابھی میکیاولی سیاست جو ہے وہ اس قدر اس کی گرہیں مضبوط نہیں ہوئی تھی، یہ جغرافیائی ٹیریٹری کے ماتحت ابھی حصے بانٹے نہیں گئے تھے زمین کے، اور اگر مملکتیں قائم بھی تھیں تو ان میں یہ قیود اور یہ پابندیاں ابھی نہیں تھیں کہ ایک مملکت کا انسان دوسری جگہ جا ہی نہیں سکتا۔ یہ تو قرآن تھا جس نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا تھا تمام نوع انسانی کے لیے، ومن دخلہ وقد آمن، کہ یہ خطہ زمین ایسا ہے جہاں ہمارا نظام قائم ہوگا کہ جو اس میں آ جائے گا اس کو امن نصیب ہو جائے گا۔ یہ اعلان تھا اس زمانے کا کہ کوئی تو خطہ زمین ایسا ہو کہ جو اس میں داخل ہو جائے اس کو امن مل جائے۔ بات تو بہت آگے بڑھے گی، ہم آپ میں سب کو معلوم ہے کہ یہ تو کسی وہ افریقہ یا وہ انڈین لڑکی جو تھی رنجن دیوی یا رنجن وید، اس ایک کا قصہ نہیں، کمبوڈیا اور اس کا قصہ نہیں، بڑی بڑی ہستیاں دنیا کے اندر ماری ماری پھرتی ہیں، کہیں ایک دن کے لیے پناہ گاہ نہیں ملتی اس کرۂ زمین پر۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون۔ کیفیت یہ ہوگی ان کہ تم اس کی تکذیب کرتے تھے کہ ہم جو غلط نظام بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی سزا نہیں ہوگی، کسی قسم کی اذیت نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے زندہ میں تم کس طرح سے گرفتار ہو۔ کیا بات کیا گیا یہ سب،
خود اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، اپنے بنائے ہوئے زندہ میں، خود اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، مشرق کے ثوابت ہوں یا مغرب کے ہوں سیار۔ یہ ثوابت و سیار یہ ستارے ہوتے ہیں، بعض اپنے مقام پہ جمے ہوئے ہوتے ہیں، ہلتے نہیں، جیسے کہتے ہیں نا قطب تارا ہوتا ہے، اور بعض سیارے ہوتے ہیں جو ادھر سے ادھر چلتے رہتے ہیں۔ تو مغرب والوں کو تو سیار کہا اس نے، مشرق والوں کو ثوابت کہا ہے کہ یہاں جمود ہے، وہاں حرکت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جمود والے ملک ہوں یا حرکت والے ملک ہوں، سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، کسی اور نے نہیں قید کیا ان کو، انہوں نے اپنے آپ کے لیے خود قید خانے تعمیر کر رکھے ہیں۔ ہر ملک ایک قید خانہ ہے جس کے بارڈر کو آپ کراس نہیں کر سکتے، سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، مشرق کے ثوابت ہو کہ مغرب کے ہو سیار، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون۔ عزیزان من، جنت کی زندگی اس کرۂ ارض کے اوپر تو یہ نظام خداوندی جو قرآن کی روح سے کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں انسانوں کی تفریق ان لائنوں کی بنا پہ، ان لکیروں کی بنا پہ نہیں کی جائے گی، لکیریں کھینچنے ہی نہیں دی جائیں گی۔ کرۂ ارض ہوگا، بنی آدم ہوگا، تفریق تو وہاں ایک ہی ہوگی، شریف انسان، بدماش انسان۔ جسے ہم بدماش یا مجرم کہتے ہیں اس کی بھی کیفیت یہ نہیں ہوگی کہ اس کو ذلیل و خوار کیا جائے گا، اس کی اس ذہنیت کا علاج کیا جائے گا کہ جس کی وجہ سے وہ جرم پہ آمادہ ہو جاتا ہے یا کرتا ہے، وہ بیمار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے وہ جو قرآن نے کہا ہے کرمنا بنی آدم، ہر انسان انسان ہونے کی جہت سے یکساں واجب التکریم ہے۔ مجرم کی انسانیت بھی واجب التکریم ہوتی ہے، اس کے نزدیک اس کا جرم جو ہے وہ سزا کا مواخذے کا طالب ہوتا ہے۔ جیسے بیمار جب انسان ہوتا ہے تو انسان تو وہ رہتا ہے، وہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو درد ہوتا ہے، دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان ہوتا ہے۔ قرآن کسی انسان سے اس کی انسانیت کو نہیں چھینتا۔ یہ لباس نہیں ہے کہ ایک اتارا اور دوسرا پہن لیا۔ انسان بنی آدم رہتا ہے اور واجب التکریم رہتا ہے، کرۂ ارض کے اوپر اس نظام کے اندر لکیریں نہیں کھینچنے دے گا۔ وہاں یہ چیز پھر جو اعلان اس نے اس زمانے میں ایک حریم کعبہ کے متعلق جو کہا تھا، جو اس نظام کا، یہ اصل میں کعبے کی بات نہیں تھی، وہ جو نظام قائم ہوا تھا قرآنی، اس نظام کا اعلان یہ تھا کہ جو شخص بھی اس نظام کے تحت آ جائے گا پناہ لینے کو، اسے امن مل جائے گا۔ کتنی بڑی ضمانت ہے انسانیت کے لیے، دنیا بھر کا ستایا ہوا انسان جسے یہ کہا جائے کہ تم اگر یہاں آ جاؤ تو یہاں تمہیں پناہ مل جائے گی، امن مل جائے گا۔ یہ ہوگی پہلی خصوصیت اس نظام کی جو خدا کے بتائے ہوئے اقدار کے مطابق کہیں مسلط ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خدا جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ بھی تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہی ہے۔ بیماری جو آتی ہے تو وہ باہر سے کسی کے چپت مارنے سے نہیں آتی، وہ خود ہی اپنی بد پرہیزی سے آتی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ عجیب بات یہاں کہی، قوموں کی زندگی کے اندر اس نے کہا یہ ہے کہ یہ نہیں ہمارا قانون کہ پہلی دفعہ کسی نے بد پرہیزی کی ہو تو اس پہ موت وارد ہو جائے۔ وہ یہ بد پرہیزیاں جو کرتی ہیں قومیں بھی یا افراد بھی، تو اس میں پہلے تھوڑا تھوڑا کہیں درد ہوتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، کھانسی آتی ہے، پھر ہلکی سی حرارت بھی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے، اس کا نام بھی عذاب رکھا ہے اس نے، یہ تکلیفیں آتی ہیں ان بد پرہیزیوں کے نتیجے میں، پہلے تو یہ چھوٹی چھوٹی آتے ہیں، کاہے کے لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اس بد پرہیزی سے باز آ جائیں۔
یہ خود ڈاکٹروں کی یا طب کی تشخیص کے مطابق بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو درد ہے یہ تو بہت بڑا بلیسنگ ہے، یہ تو رحمت ہے خدا کی طرف سے۔ درد نہ ہو تو انسان کبھی محسوس ہی نہ کرے کہ میرے اندر کوئی چیز جو ہے بگڑ گئی ہے، نہ ہمیں پتہ چلے ڈاکٹروں کو کہ ہوا کیا ہے اس کے۔ یہ تو بہت بڑی انڈیکیشن ہے، بہت بڑی وارننگ ہے۔ اسے قرآن نے عذاب الادنا کہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں ہم دیتے ہیں تاکہ تم اس سے متنبع ہو جاؤ کہ واقعی کوئی غلط روش ہم اختیار کی ہے، غلطی ہو گئی ہے، بد پرہیزی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے صحت پہ اثر پڑا ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ وہاں سے واپس لوٹ آئیں اور صحیح راستے پہ آ جائیں۔ تو قوموں کی زندگی میں بھی پہلے جھٹکے سے قوم کو تباہ نہیں کر دیا جاتا، ان کو یہ چھوٹی چھوٹی وارننگ دی جاتی ہے، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی صحیح روش اختیار کرو۔ جب وہ نہیں سنتی، اپنی غلط روش میں بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو پھر وہ آخری جہنم آ جاتا ہے جہاں سے پھر نکل نہیں سکتا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ کہا انہیں تو چھوڑ دیجئے کہ جن تک یہ خدا کی ہدایات، اس کے قوانین، اس کی تعلیم، اس کا پیغام پہنچا ہی نہیں، وہ لوگ تو حیوانی سطح پہ ہوتے ہیں۔ کہا یہ لوگ کہ جن تک یہ پیغام پہنچ جائے، وارننگ دے دی جائے، بات بتا دی جائے، واضح کر دیا جائے یہ کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مضر صحت ہیں، اور اس کے باوجود ثم اعرض عنہا، پھر وہ اعراض برتے۔ عزیزان من، آپ سن رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے سامنے یہ قوانین آ گئے، ان کو سنا دیا، وہ اس کے وارث قرار دے دیے۔ ثم اعرض عنہا، پھر انہوں نے اعراض برتا۔ یہ وہ قوم ہے، انا من المجرمین، یہ وہ مجرم ہیں۔ لفظ یہاں ہے منتقمون، ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم ان سے انتقام لیتے ہیں۔ لفظ اس ترجمے سے خدا کے متعلق اچھا امپریشن نہیں قائم ہوتا۔ انتقام کا لفظ ہمارے ہاں برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شتر کینہ توز، منتقم مزاج۔ انتقام میں انسانی جذبات ہوتے ہیں جس کے اندر کچھ ذاتی بدلہ لینا جسے کہتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے۔ انتقام وہی لیتا ہے کسی نے کسی کو کوئی اذیت پہنچائی ہو، کوئی نقصان پہنچایا ہو، اور وہ اس کا ذاتی بدلہ لے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ خدا پھر ان سے انتقام لیتا ہے، تو اس کی روح سے تو واضح ہو جائے گا نا کہ خدا کو کچھ نقصان پہنچایا تھا، اور پھر اس کے بعد پھر وہ کہتا تھا کہ اچھا پھر ساڑھے محلے بھی تو آئیں گا ہی نا کبھی۔ پھر جب وہ مر جاتا ہے یہاں تو پھر خدا کا معاذ اللہ بس نہیں چلتا، وہ اسی طرح سے موجے مانتا ہے۔ پھر یہاں سے مر جاتا ہے، پھر اس کے محلے میں جاتا ہے نا تو وہ قبر سے شروع کر دیتا ہے عذاب دینا۔ اور پھر عذاب میں نے جہاں کہا ہے کہ مولوی صاحبان جس طرح کی چیزیاں وٹ کے دس دینا، وہ انتقام کا صحیح جذبہ ہوتا ہے۔ وہ خود انتقام لے رہے ہوتے ہیں اپنے سامعین سے۔ وہ ساڑھے کو انتقام لینے نے تو ان کہنے نے علم یہ کرن دیا ہے خدا اور انتقام، معاذ اللہ۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ قرآن کریم کے ان ترجموں نے اور تو اور رہا، خدا کا تصور بھی ہمارے ذہنوں کے اندر بڑا غلط سا کیا ہوا ہے۔ ڈکٹیٹر کا تصور ہے، جابر کا، مستبد کا، پھر انتقام لینے والا جو ہے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ لفظ جو ہے، یہ مویشی والے، گلے والے یا بھیڑوں چرانے والے، ریوڑ والے جو ہیں، ان کو تو یہاں تو ان سڑکوں کے اوپر وہ کام آتے ہیں، بہرحال کہیں دیکھا ہوگا۔ یہ بھیڑیں بکریاں، ان کا چرانا بڑا ہی دشوار گزار مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک کو ادھر لائیے، دو ادھر نکل جاتی ہیں اس میں۔ اس گڈریے کی حالت پہ آپ دیکھیے، رحم آتا ہے کہ وہ یعنی وہ بکریاں اگر دن میں 50 میل چلتی ہیں تو اس کو 100 میل بھاگنا پڑتا ہے غریب۔
لٹھ لیے ہوئے. کرتا وہ کیا ہے؟ وہ جو ادھر بھاگتی ہے نا اس کو پھر ادھر لاتا ہے سڑک پہ، صحیح راستے پہ. ادھر بھاگتی ہے پھر لاتا ہے صحیح راستے پہ. عربی زبان میں عزیزان من دیکھیے اس قوم کی زبان بھی، اور پھر کیا لفظ یہ جو اس طرح سے راہ گم گردہ یا سرکش بھیڑ بکریوں کو گوارا جو درمیان میں سڑک پہ صحیح راستے پہ لاتا ہے، اسے انتقام کہتے ہیں. اب جو خدا نے کہا کہ ہم منتقم ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں جسے تم دیکھتے ہو کہ کچھ تھوڑی تھوڑی کچھ جیسے تم سزائیں کہتے ہو، یہ سزا کا سوال نہیں، سزا کا تو لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو راستہ صحیح جو درمیان کا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے جو کچھ ادھر نکل جاتی ہیں تو اس کو گھیر کے ہم پھر ادھر لاتے ہیں، پھر ادھر نکل جاتی ہیں تو پھر ہم ادھر لاتے ہیں کہ درمیانے راستے میں چلیں تو وہ خطرے سے محفوظ رہ جائیں. یہ سارا کچھ جو ہے ہم اس لیے کرتے ہیں. مجھ نے مجھ سے کہا کہ جو اس صحیح راستے سے اس بکری یا بھیڑ کی طرح سے وہ راستہ چھوڑ کے اس طرف کو نکل جائے، اور انتقام ہے اس کو پھر سے گھیر کے وہاں صحیح راستے کے اوپر باقی ریوڑ کے ساتھ ملا دینے سے چلانے لگے. کہا یہ پروسیس ہمارا اس لیے ہے یہ سب کچھ. لیکن جو بکری خود ہی دوڑ کے جنگل میں چلی جائے، بھیڑیا اس کو کھا جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کو درمیانے راستے میں لانے والا، انتقام کرنے والا کیا منتقمون. اور اس کی فوراً قرآن تاریخی شہادت پیش کر دیتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ نئی بات نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، قرآن کا انداز یہ ہے. جب بھی کوئی واضح ہدایت دیتا ہے، جب بھی وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ صحیح روش کا یہ نتیجہ نکلے گا، غلط روش کا یہ انجام ہوگا، تو فوراً تاریخی شہادت پیش کرتا ہے. اور تاریخی شہادت میں وہاں جہاں قرآن کا نزول ہوا قریب ترین یہ یہودی تھے، بنی اسرائیل. بڑی عبرت آموز ان کی داستان تھی. کہاں شوکت داؤدی اور سطوت سلیمانی، اور کہاں یہ وانڈرنگ جیو. ہم سے نہ پوچھئے، خود ان سے پوچھئے. دی وانڈرنگ جیو یعنی دنیا میں کہیں ٹھکانہ ہی بیچاروں کا نہیں تھا، چھاتی نہیں ملتی تھی، خانہ بدوش. تو قرآن ان کی مثال ہمیشہ دیتا تھا کہ یہ دیکھو تو صحیح. یا عاد و سمود کی بستیاں جو یہ حجاز اور عرب کے قریب قریب تھیں. کہا اس سے بیشتر موسیٰ کو علیہ السلام بھی ہم نے ضابطۂ ہدایت دیا تھا، بنی اسرائیل کی طرف وہ ضابطۂ ہدایت آیا تھا. کہا یہی تھا اس میں لم، یہی ہے ساری تعلیم کی اس کی. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ. وہ جو میں نے کہا کہ ترجمے میں وہ یہ بات آتی ہے کہ خدا کی ملاقات ہوگی تمہارے ساتھ، اس سے تم شک نہ کرو. ملاقات کا سوال نہیں ہے، آمنا سامنا کرنا اس کا ہوتا ہے، قانون خدابندی کا سامنا کرنا. کہا یہی گیا تھا کہ تمہیں قانون مکافات عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو نظر انداز نہ کرو. یہ جسے ذکر کہتے ہیں خدا کا، اس کے معنی ہوتا ہے یہی ہوتے ہیں کہ قانون کو ہر وقت اپنے سامنے رکھو. آ جڑا ہوا کندا ہے گا نہ آپ سوندے نہ لوکاں سوندے. تو کہا یہ کہ تم اس چیز کی تکذیب نہ کرو، اس میں شبہ نہ کرو. فی مریتن کہ قانون مکافات عمل جو ہے وہ ایک زندہ حقیقت ہے، اس میں شبہ ہی نہ کرو. یہی بات بنی اسرائیل سے کہی گئی تھی. اب قرآن کا انداز یہ ہے، سب سے زیادہ شدید ترین مخالف مسلمانوں کے اور اسلام کے یہ یہودی تھے. وہاں کے نہ سلطنت تھی یا نہ مملکت، نہ قوت، نہ رہنے کا ٹھکانہ. تو سوال ہوگا کہ مخالفت پھر کس بات کی تھی؟ شروع سے ہی یہ جیو جسے کہتے ہیں نا، اقتصادیات جو تھی ہر قوم کی یہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے تھے. عجیب قوم شروع سے چلی آ رہی ہے. مدینے میں یہ یہودی بستے تھے، ان کی معاشی زندگی جتنی تھی وہ ساری یہودیوں کے ہاتھ میں تھی. جہاں جہاں بھی یہ تھے، مار پڑتی تھی، یہودیاں کھاتے تھے، نکالے جاتے تھے. لیکن یہ ایک ایسی ٹیکنیک ان کے پاس تھی، اور یہ ٹیکنیک یہاں تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی.
کم از کم ہم یا میں تو تقسیم سے پہلے کے گاؤں کے رہنے والے تھے. ہمارے ہاں بھی یہ جیو جو ہے، یہودی جو ہے، یہ بنیے کی شکل میں ہوتا تھا. یہ ایک ہی یہ پہلی کے چٹے بیٹھے تھے، بالکل بنیا جو یہودی ایک ہوتا تھا. سارا گاؤں بڑے بڑے تکڑے ذمہ دار وہاں کے جتھے بھی، برادریاں بھی، سب کچھ ایک بنیا دکاندار لالا جی. قومی اعتبار سے مسلمان ان کو کہیں اپنی کشم میں نہیں لاتا تھا، ہندو کراڑ کہتے تھے، ذلت سے اس کو دیکھتا تھا، مقابلے میں کبھی سامنے نہیں آتا تھا. تو اتنے بڑے گاؤں میں جہاں اتنے بڑے تورے باز واسطے تھے، ایک لالا ہوتا تھا اتنی سی کٹیا میں چھت، وہ دکان، اس کی دکان نام کے لیے ہوتی تھی. سارے گاؤں کے چھوٹے اور بڑے جو تھے، چھوٹے تو بڑے کم، اور جو بڑے بڑے ہوتے تھے، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں تھی، تو یہ گاؤں بیچارے تھے مسلمانوں کے کیا؟ ایک لالا کے ہاتھ میں سارے گاؤں کی جان کی رگے جہاں ہوتی. ساری زمینیں، آپ لوگوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوگا، بے نامی زمینیں جن کو کہتے تھے، قانون بنا دیا گورنمنٹ نے کہ غیر کاشتکار زمین کا مالک نہیں ہو سکتا، تو بنیا تو غیر کاشتکار تھا. ان سب کی زمینیں اس کے پاس یوں تو گروی ہوتی تھیں، یہ مالک ہی وہ ہوتا تھا، نام بھی نہیں ہوتا تھا کہیں ریونیو کے رجسٹر میں اس لالا کا، اور گاؤں بھر کی پوری زمینوں کا مالک بنا ہوا تھا. بس کسی ایک نے 10 روپے لیے، سمجھ لیجئے کہ پشتوں تک اس کے پنجہ یہود کے اندر اس کی رگیں جہاں آ جاتی. یہ کیفیت تو مخالفت اتنی تھی، لیکن قرآن کی کشادہ ظرفی دیکھیے. اس نے کئی مقامات میں کہا ہے کہ اس قوم کے اندر اچھے افراد بھی ہوتے تھے، جنہوں نے اس ہدایت پر جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی ان کی پیروی کی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے مصیبتیں جھیلیں، مشقتیں اٹھائی، استقامت سے کام لیا، اس ہدایت پر چلے، تو ہم نے ان کو جعلنا منہم ائمۃ، ہم نے انہیں، یہ جو لفظ ائمہ ہے امام کی جمع، امام لیڈر کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا. ہم نے ان کو، ان کی قوم میں تو وہ تھے ہی، اور قوموں کا بھی امام بنا، لیڈر بنا دیا. عزیزان مان، وہی پھر بات دہراتا ہوں، اس قوم کی زبان کے اوپر بھی جائیے اور ذہنیت کے اوپر جائیے، اور پھر یہ دیکھیے کہ ان کے نزدیک امام کا تصور کیا تھا، خصوصیت کیا تھی. یہ لفظ تو صبح سے شام تک ہم سینکڑوں بار بول، اس لیے کہ امام تو ہمارے ہاں اب امام مسجد ہی رہ گیا ہے نا، اس کو تو چھوڑ دیجیے. باہر امام کا لفظ لیڈر کے معنوں میں ہمارے ہاں تو استعمال نہیں ہوتا، وہاں ہوتا ہے. کوئی بھی جو لیڈ کرتا ہے یا لیڈر میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیے نا کہ اس قوم کے نزدیک لیڈر جو تھا اس کی خصوصیت یا اس کا مقام کیا تھا، اور زبان سے ہی تو ساری بات وہاں سے چلتی تھی. امام کا لفظ بھی جو سے ہے، ام کے معنی ماں ہے، کہ جس کا تعلق رعایا کے ساتھ ماں جیسا ہو وہ لیڈر ہو سکتا ہے. کیا قوم تھی، دنیا میں جاہل ترین خطہ اس کو گنا جاتا ہے. کوئی حکومت نہیں وہاں قائم ہوئی، کوئی مملکت نہیں، کوئی تہذیب نہیں، تعلیم نہیں، خواندگی تک بھی کیفیت کہ وہ مکے میں نزول قرآن کے زمانے میں 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. یہ قوم ہے، یہ ان کا زبان میں تو خیر ہوا، تصور کیا ہے لیڈر کا اس قوم کے اندر. عزیزان مان، آج اگر یہ تصور صرف لفظ امام جو ہے وہ اپنے حقیقی معنوں کے اندر عام ہو جائے، دنیا جنت بن جائے. آپ جسے آپ لیڈر کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، وہ ماں کا درجہ رکھ رہا ہو. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، امام
لیڈر لیڈ بھی کرتا ہے، ماں جیسے بچے کو لیڈ کرتی ہے، سارا کچھ بچے کو جو سمجھاتی ہے، سکھاتی ہے، تربیت دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے، سیدھے راستے پہ جاتی ہے، آگ سے ہٹاتی ہے، ڈوبنے سے بچاتی ہے، مرچوں سے بچاتی ہے، یہ سارا کچھ وہ کرتی ہے، لیکن کس طرح سے کرتی ہے؟ وہ جلاد کی طرح نہیں کرتی، ماں کی طرح کرتی، پھر وہ پرورش کرتی ہے، تربیت کہتی ہے، اس کی نشو و نما کرتی، دعائیں دیتی، خوبصورت بچہ ہوتا ہے تو ماتھے پہ تھوڑا سا سرما لگاتی ہے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ یہ ہے امام۔ اس نے یہ جو ادھر سے جسے ہم فالوور کہیں گے، یا اب اس کے لیے کیا لفظ ماسز جسے آپ کہیں گے، یہ امت کا لفظ بھی اس نے ماں سے لیا ہے، اور اس میں سے جو امام بنتا ہے وہ بھی ماں سے لیا، ایک ہی مادہ سے وہ یہ بناتے چلے جاتے ہیں الفاظ۔ اور پھر قرآن کا انتخاب ہے، زبان یہ منتخب کی قرآن نے، اور یہ صحیح ہے کہ اس زبان کے سوا کسی زبان میں بھی یہ حقائق نہیں آ سکتے۔ اور وہ جو میں کہا کرتا ہوں عزیزان مان، قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلے قرآن کے ان الفاظ کے، جن کو مفردات کہتے ہیں نا، یہ ان کے لفظ، ان کے معنی عربی زبان کے مادے کے اعتبار سے پہلے دیکھیے، سارا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سوچئے تو صحیح کہ اگر امام کے معنی ان کی زبان کے اعتبار سے لے لیے جائیں، اور وہاں جہاں قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے وہاں دیکھا جائے تو لیڈر کی کتنی خصوصیات ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ لیڈر کی خصوصیات نہیں، پورے اس نظام کی خصوصیات جس میں اس قسم کا لیڈر ہوگا۔ ماں جیسا لیڈر مل جائے، کہا وہ کس طرح سے لیڈر بن گئے تھے۔ قانون بے آیات نہ یوقنون، پہلی چیز تو یہ ہے، پہلی شرط اپنی اس کی یہ ہے کہ یقین محکم ہو اس کو ہمارے ان قوانین کی اہمیت کا، پہلی شرط یہ ہے، اسے خود پہلے یقین محکم ہو۔ یہی نہ ہو کہ وہ کہیں کسی کتاب میں لکھا ہے تو وہ اس کو آبجیکٹلی مکینیکلی اس کو وہ نافذ کر رہا ہے، انٹروڈیوس کر رہا ہے، یہ کچھ نہیں سر۔ پہلے تو ان کی محکمیت پر خود یقین محکم ہو اس، پھر اس یقین محکم کے بعد یعنی بچے کی پرورش، اس کی نشوونما کے متعلق جو قوانین قواعد یہ ہیں ان کی محکمیت پر یقین کامل ہو، پھر وہ ماں بنے، ماں بن کے پھر وہ ان بچوں کی پرورش، تربیت، تعلیم، نشو و نما کرے، ان کو سیدھے راستے پہ چلائے، خطرات سے بچائے ان کو۔ اور جب وہ بچے نشو و نما پا کے اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہوں تو پھر ان کے حق میں بس دعا ہی کرے۔ آپ کے ہاں پتہ ہے کہ کس طرح سے پھر دھوکے دیے جاتے ہیں، مقدس فریب۔ قرآن کریم نے بار بار کہا ہے کہ اختلاف خدا کا عذاب ہے، روح سیاہی کا موجب ہے۔ رسول اللہ سے فرمایا کہ جو لوگ اختلاف کریں اس میں سے تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، وہ جہنم کے لوگ۔ اب جب یہاں کہا گیا ان لوگوں سے کہ صاحب یہ مولوی صاحبان یہ مختلف فرقے آپس میں سر پٹاول ان کا تو معلوم گیا کہ صاحب یہ اتنا اختلاف، وہ تو عذاب بتایا ہوا ہے، اور اسلام میں اختلاف گنجائش ہی نہیں ہو سکتی، خدا کا عذاب ہے۔ کہا نہیں، وہ جو کہا ہے نا خدا نے وہ یہودیوں کے متعلق کہا ہے، مسلمانوں کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، وہ ان کا اختلاف ہے جو عذاب ہے۔ جی میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور اسے منسوب کیا جاتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قرآن کریم کی روح سے بنص صریح فرقہ بندی شرک ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ۔ دیکھنا کہیں مومن ہونے کے بعد مشرک نہ ہو جانا۔ پوچھا گیا کہ صاحب مومن ہونے کے بعد مشرک لگے، اس لیے کہ کہیں فرقوں میں نہ بٹ جانا، مکانو شیان، پھر تم بھی ایک پارٹی بن جائے۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، پھر کیفیت ہر فرقے کی یہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو جنتی ہوں باقی سارے جہنمی ہیں، اور اس نے کہا یہ سب شرک۔
20 برس تک یہاں ہم نے کہتا رہا کہ یہ قرآن کی اس آیت کے متعلق پوچھو ان لوگوں سے جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ کیا جواب دیتے ہیں. کوئی جواب نہیں تھا. پھر ایک خناس نے درمیان میں کان میں پھونکا, اس نے کہا کہ نہیں صاحب یہ فرقے ہیں ہی نہیں, یہ تو مکاتب فکر ہیں. چل بھائی, یہ تو دیوداس نہیں, یہ تو عبد الرحمان ہے. مکاتب فکر, مکاتب فکر کہنے کہ یہ کوئی اختلاف ہے, یہ کوئی فرقہ بندی ہے, یہ کون سی بات ہے کہ ایک مسجد کے اندر آ کے جو آمین اونچے کہنے والا اس مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے, قتل تک نوبت آ جاتی, مسجدوں میں تالے پڑ جاتے ہیں, پولیس آ جاتی ہے, مقدمے دائر ہوتے ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تفرقہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو فکری اختلاف تھا. ذرا فکری اختلاف میں کہہ رہا تھا, قرآن نے کہا ہے کہ یہ ان کی حالت اس لیے کہی کہ ہوئی کانو فیہ یختلفون, اختلاف کی وجہ سے. تو کہا کہ اختلاف ان کا جو ہے اب ان کے آپس میں مٹائے تو مٹ نہیں سکتے, کیونکہ وہ جو اختلاف مٹانے والی تھی خدا کی کتاب, وہ تو انہوں نے پتے پوچھ ڈال دی. وہی مٹا سکتی کہ اپنے اپنے اعتقادات اور مسالک کو الگ کر کے کہیں کہ قرآن ہے ہمارے درمیان سند, خدا کی کتاب, جو یہ کہے گی ہم سب کو منظور ہے, پھر تو اختلاف مٹ سکتا ہے. اور اس پہ مذہب پرست طبقہ جو ہے خدا کی کتاب پہ کبھی نہیں آیا تھا. کیا ہوگا القیامت, اس میں یہ اختلاف مٹیں گے. اب انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے جی, بات قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ یہاں تو اختلاف مٹ ہی نہیں سکتے, تو یہ ٹھیک ہے, یہاں سنی شیعہ وہابی اہل حدیث اور دیوبندی اور بریلوی, تو قرآن نے کہا یہاں نہیں, قیامت میں جا کے مٹیں گے. کہ جی وہاں جو مٹ جائیں گے یہ اختلاف, تو فائدہ اس کا کیا ہوگا. یہاں پھر وہی چیز جو میں نے عرض کی ہے, یہ قیامت اور آخرت ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہاں اٹھا رکھی کہ یہاں کی زندگی کے اوپر ان کا اطلاق ہی نہیں ہوتا, تو سوال ہی نہیں. وہاں وہ قیامت کی بات ہے, یہ جگ میٹھا اگلا کن ڈٹھا, سیدھی جی گل ہے. تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا ہم پہ, کہ اس زندگی سے تو ان کا تعلق ہی کچھ نہیں. وہ اس کا تعلق یہاں کی زندگی سے شروع کرتا ہے, پھر وہی عربی زبان کا فائدہ آ گیا. یہ قیامت جسے آپ کہتے ہیں, قیام تو آپ سمجھتے ہیں کھڑے ہو جانا. یہ اس کے آگے جو ایک ٹے لگی ہے, اس کو وہ گول ٹے, عربی زبان میں یہ بھی یاد رکھیے گا, ایک لمبی ٹے ہوتی ہے, ایک گول ہوتی ہے, ان میں فرق ہوتا ہے. اس لفظ کے آگے, اس قسم کے لفظ کے آگے یہ لگ جائے, اس کے معنی ہوتے ہیں یک لخت کسی چیز کا ہو جانا. کہا تنگ آنے کے بعد پھر ایک انقلاب آتا ہے یک لخت, اس میں یک لخت ہونا ضروری ہے. ایک انقلاب آتا ہے یک لخت, ان کے خلاف بھی وہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں پھر ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے, سارے اختلافات سیدھے ہو جائیں. یہاں یہ جتنے صدر اول میں نزول قرآن کے بعد یہ جو امت مسلمہ بنی, ان کے جتنے ٹکراؤ ہوئے ہیں باقی قوموں کے ساتھ, یہ تھا قیامت. ان قوموں کے لیے ایک قوم جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ کمزور قوم تھی, جن کو وہ کسی خیال دھیان میں بھی نہیں لایا کرتے تھے عربوں کے ساتھ. میں نے عرض کیا نا کہ یہ ایرانی عربوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتے تھے, کہتے تھے باعث ننگ ہے ہمارے لیے اس قوم کے ساتھ لڑائی کرنا, یعنی دوستی تو ایک طرف رہی. یہ قوم جن کی کیفیت یہ تھی, یہ جو کھڑی ہوئی ہے, تو یہ کوئی بتدریج نہیں ایسا ہوا کہ محسوس ہو کہ اب یوں ہو گیا, یا یہ قوم یہ یکلخت کھڑی ہوئی ہے. حیرت تھی ایرانیوں کو بھی, عیسائیوں کو, رومن کو بھی, قسطنطنیہ والوں کو بھی, کہ یہ قوم کس طرح سے کھڑی ہو گئی. یہ ان کا جو اس طرح کھڑا ہونا تھا, اس نے قیامت برپا کر دی ایران میں اور عیسائیوں کے رومن امپائر کے اندر. یہ ہے وہ قیامت. اور اگلی آیت نے تو بات واضح کر دی کہ یہ قیامت
قیامت والی جو اگلی دنیا پہ یہ کہتی ہیں یہ وہ قیامت نہیں ہے. اولم یہد لہم کہا کہ کیا اس سے بھی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. کیا اس سے بھی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ قیامت کیا ہوتی ہے؟ جن بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں ان کے کھنڈرات ان کو نہیں بتا رہے کہ قیامت کیا ہوتی ہے. کیا بات ہے قرآن. یمشون فی مساکنہم. تو عزیزان من یہ وہ مرنے کے بعد والی قیامت تو نہیں ہے. قرآن تو شہادت پیش کر رہا ہے. اولم یہد لہم. کیا اس سے بھی ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جن قوموں کی بستیوں کے کھنڈرات میں یہ چلتے پھرتے ہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان پہ قیامت کیا گزر گئی. ان فی ذالک لآیۃ. جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں بات سمجھنے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. ان کے کھنڈرات نشانیاں ہیں قیامت کی، اس قیامت کی جس میں پھر اختلاف مٹا کرتے ہیں. لیکن کہا یہ افلا یسمعون. بات تو یہ ہے کہ دل کے کانوں سے کوئی سنے تو پھر بات سمجھ میں آتی، ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو عزیزان مان یہ اختلاف کسی قوم کا جو ہے باہمی اختلاف، تفرقہ تو فرقہ بندی تو سخت ترین قسم کا اختلاف ہوتا ہے. اس کے پہلے بھی جو اختلاف ہے کسی قوم کے اندر کہیں کا نہیں چھوڑ، جہنم کی زندگی ہوتی ہے. تو جس کا جی چاہے ان کے اوپر قیامت برپا کر دے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے ان کے خلاف، وہی تباہ کر دے. یہ ساری علاقوں چنگیز کی اور ان کی داستانیں آپ کے سامنے ہیں. وہ اسی طرح سے اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے ان کے خلاف. پوچھو یہ تاریخ کا وقت ہے تو میں آپ کو بتاؤں ایک ایک تباہی جو ہمارے یہاں ہوئی. یہ یوں ہی نہیں تھے کہ یہ لوگ اچھی بھلی سلطنت اور محکم مملکت کے اوپر چڑھائی کر دیتے تھے. بغداد کا یہ سلطنت عباسیہ جو اس دور میں جب یہ ہلاکو وغیرہ آئے ہیں اس زمانے میں ان کے اندر جو مذہبی فرقہ بندی اور اختلافات تھی اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے. حالت ان کی کیا ہو چکی ہوئی. 20 فرقے، ٹکراؤ، اختلاف، افتراق، یہ سب کچھ اندر ہو گیا ہوا تھا. جب یہ کچھ ہوا تھا تو جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا. یہ کیفیت تھی. خود ان کے اندر بیٹھا ہوا ان کا وزیر اعظم، وہاں علاقوں کے وزیر اعظم توسی کے ساتھ اندر ساز باز ان کی تھی. اس نے اسے دعوت دی تھی اسپین کے اندر جو ان کے ساتھ ہوئے. اس قدر فرقہ بندی، اس قدر اختلافات ان کے یہاں. مغلیہ سلطنت آپ کے یہاں جو تباہ ہوئی آخر میں آ جہاں بھی آپ کے یہاں کی سلطنتیں تباہ ہوئی ہیں یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہی مسلمانوں کی مملکت ہے. ترکی کے خلاف جنہوں نے ابھارا، کس قدر تفرقہ آپس کے اندر، کس قدر اختلاف تھا ان کے اندر. کہا یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ عربوں جیسی قوم یہ کس طرح اٹھ کھڑی ہوئی ہمارے خلاف اور انہوں نے کیسے قیامت برپا کر دی. تجدید یادداشت کے لیے پھر دہراؤں میں پھر اس واقعہ کو جو رمضان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا. پہلے نہ سنا ہو تو آج سنیے، سنا ہو تو پھر اس کو پختہ کر لیجئے. بات بڑی پتے کی. وہ کہہ گیا ایران جیسی مملکت عزیزان مان ہزاروں سالوں سے ان کی تہذیب کا ڈنکا بج رہا تھا. آدھی دنیا کا مالک وہ قوم. عربوں کے ساتھ میں نے کہا جنگ کرنا باعث ننگ سمجھتے تھے، اور اس کے بعد جب یہ اٹھی ہے یہی قوم، اس نے قیامت برپا کی ہے. یعنی اس کے بعد اور چیزوں کو چھوڑیے کہ سارا کچھ فتح کیسے کیا. یہ ان کا شہنشاہ جو تھا یزدگرد اس زمانے میں وہ مارے مارے پھرتا تھا جان بچانے کے لیے. بلاخر ایک رات ایک پنچکی میں جا کے اس نے پناہ لی، اور پنچکی والے کے معلوم ہوا کہ یہ یہی ہے کہ جس نے پتہ نہیں اس کے دادا پر دادا یا کسی چچا کو کوئی قید کیا ہوگا یا کچھ کیا، اس نے پنچکی میں اس کو قتل کر دیا. شہنشاہ ایران. تو وہاں کا وہ گورنر رمضان جب گرفتار ہو کے آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ رمضان، یعنی وہ تو اگلی بات ہے نا کہ وہ قتل کا فتویٰ بھی تھا،
کہ ارمزان ایک بات بتاؤ آخری وقت میں کہ تم وہ ایرانی تھے کہ ہم عربوں کے ساتھ جنگ کرنا بھی تم باعث ذلت اپنے لیے سمجھتے ہو. یہ آج کیا ہے کہ تمہیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, ملک تمہارا ان عربوں نے فتح کر لیا ہے, پا بجاؤ نا, یہاں انہی عربوں کے سامنے تم کھڑے ہو. یہ کیا چینج کیا آیا ہے؟ یہ عرب بھی کوئی اگلی نسل نہیں, وہی نسل ہے. تم ایرانی بھی کوئی اگلی نسل نہیں, آ گئے وہی نسل ہے جن کے ساتھ یہ ہوتا تھا. کل کی بات ہے ابھی. تو یہ فرق کیسے آ گیا؟ عزیزان ایمان, وہ لوگ تھے کہ جو ان چیزوں کو پہچانتے تھے. اس نے کہا تھا کہ عمر بات تو بڑی صاف سادہ سی اور سیدھی سی ہے, اس میں زیادہ کوئی فلسفیانہ نقطہ دانیاں نہیں. اس سے پہلے ایرانیوں اور عربوں کی جو لڑائی ہوتی تھی تو ایک طرف ہم ایرانی ہوتے تھے, دوسری طرف تم عرب ہوتے تھے. ہم یقیناً عربوں سے بالادست پتہ ہوتی تھی. اب جو ہم آتے ہیں میدان میں تو ایک طرف ایرانی تنہا ہوتا ہے, دوسری طرف عرب اور اس کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے. ان دو کا مقابلہ ہم کیا دنیا میں کوئی قوم نہیں کر سکتی. اور مزان کا قول تو وہ یہ کہتے تھے ان سے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ مٹھی بھر جماعت یہ کیا کر لے گی, ان کے پاس ہے کیا؟ قرآن کا انداز صاحب, بات یوں نہیں سمجھ میں آئے گی. اولم یراؤ انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم. کہا کہ یوں سمجھو, دیکھتے ہو کہ یہ بنجر زمینیں تمہاری پڑی ہوئی, روئیدگی کا نشان تک نہیں, گھاس کی پتی تک نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم پانی بھرے ہوئے بادل کہیں سے لا کر اس زمین پہ اس کو برسا دیتے ہیں, اور اس زمین سے لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ابھرتی ہیں. تم بھی کھاتے ہو, تمہارے مویشی بھی کھاتے ہیں. دیکھتے ہو نا یہ کیسے ہوتا ہے. ہمارے پانی ابر گوہر بار کے ایک چھینٹے سے یہ تبدیلی ہوتی ہے نا. ان کو آسمان کی بارش وہی مل گئی ہے اس قوم کو, اس بنجر زمین سے. تم دیکھو کس قسم کی کھیتیاں ابھرتی ہیں. کیا سمجھانے کا طریقہ ہے. ناممکنات میں تو تم سمجھتے تھے کہ بنجر زمین میں بھی کچھ ہو سکے گا. کلری زمین جڑی ہے, ٹھیک ہے ناممکن, لیکن اس کا ممکن بنانا کچھ مشکل نہیں تھا ہمارے لیے. ایک ابرے بہت بار آتا ہے, بارش برسا دیتا ہے, وہی زمین اتنا کچھ سونا اگلنے لگ جاتی ہے. کہا یہ ہوتا ہے جب زندہ قوم وہ ہوتی ہے, وہی جو ہاتھوں سے تیرے دامن افلاس نہ چھوٹے. اپنا رشتہ اور تعلق بادلوں کے ساتھ قائم رکھو, قرآن کہتا ہے, پھر تمہاری زمینیں لہلہاتی کھیتیاں دیں گی. کہا یہ ہے وہ چیز, لیکن آگے بات کہی افلا یبصرون. یہ تو اگر بصارت نہیں بصیرت سے کام لیں گے تو جب بات یہ سمجھ میں آئے گی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہتے ہیں یہ کہتے تو کئی دنوں سے چلے آ رہے ہو تم کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا یوم الفتح. فتح ہمارے ہاں تو یہ لفظ جو ہے وکٹری کے معنی میں, یعنی فتح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کا تو متبادل لفظ ہی دوسرا نہیں ہے. اس کو فتح ہو گئی, ان کو شکست ہو گئی. شکست کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے فتح. لیکن یہ قوم فتح کے معنی کسی کے اوپر, کسی دوسری قوم کے اوپر غالب آ جانا یا ان کی مملکت کو اپنے زیر نگو کر لینا, یہی نہیں تھی اس کے لیے. فتح کے معنی ہوتا ہے دروازوں کا کھل جانا. یہ قوم استعمال کرتی تھی اس لفظ کو کہ جو راستے میں رکاوٹیں ہوں جو آگے نہ بڑھنے دیں, ان راستوں کی رکاوٹوں کا ہٹتے چلے جانا جو ہے اس کو فتح کہتے تھے. یہ کسی قوم کو, ملک کو فتح کرنا نہیں ہے, ان کو مغلوب بنانا نہیں ہے. زندگی کی شاہراہ کے اوپر جو کاروان انسانیت چلا جا رہا ہے, اس کے راستے میں جتنے بند دروازے ہیں, جتنی رکاوٹیں ہیں, ان کا کھولتے چلے جانا, یہ فتح ہوتی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. دیکھا وہ ہے چیز کہ جب
خدا کی نصرت آئے اور فتح کے معنی ہوئے دروازے جب سامنے کے کھلیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو تم دیکھو پھر کہ وہی جو انسانیت رکی ہوئی تھی، جس کا کارواں ہجوم پیچھے رکا ہوا تھا، کس طرح سے وہ فوج در فوج چلا آ رہا ہے نظام خداوندی کی طرف۔ یہ ہے فتح، دروازوں کا کھل جانا۔ جو آپ ہی قید خانے میں ہوں وہ دوسروں کا دروازہ کیا کھولے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں اگر تم اپنے دعوی میں سچے ہو تو بتاؤ کب ہوگا یہ۔ کہا تم تو یہ اس طرح سے پوچھ رہے ہو اور اس کے لیے اس قدر انتظار کر رہے ہو دل کی آرزوؤں کے ساتھ، جو شوق کے ساتھ، کہ گویا وہ عید کا چاند ہے جو تمہارے لیے نکلے گا۔ پوچھتے ہو کہ نہ تیاں دا ہوئے گا کہ تیاں دا ہوئے گا۔ کہنے لگے تمہیں پتہ بھی ہے کہ کل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون۔ وہ جب وقت آئے گا یاد رکھو، اس وقت تو اگر تم یہ کہو گے نا کہ ہم ایمان بھی لائے ہیں تو یہ بھی کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی اور پھر کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ یوم الفتح وہ ہے، اس سے پہلے سدھرنا ہے تو سمر جاؤ کم بختو۔ کیوں اس کا انتظار کر، کیوں اس کے لیے شدت سے تقاضا کر رہے ہو کہ یوم الفتح کیوں نہیں آ رہا؟ یوم الفتح تو یہ ہوتا ہے، سمجھتے نہیں۔ فہم لا، اس وقت پھر مہلت نہیں ملا کرتی، ابھی وقت ہے، اس وقت کا تقاضا نہ کرو۔ فائنل سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے اس وقت، تو پھر اس سے پہلے پہلے باز آ جائے۔ اب یہ کرنے کے بعد سورہ سجدہ کی آخری آیات آ گئی اور آخری آیت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اس پروگرام میں یہ آخری مرحلہ آتا ہے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ بہت کچھ سمجھا دیا تم نے، تمہارا ہی کام تھا یہ اتنی ایذائیں برداشت کر کے ان کی طرف سے 13 سال مکے کی زندگی ہر قسم کی صعوبتیں سے تکلیفیں اٹھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اس قدر سوز و گداز ہے قلب کا، نبی کا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمیں ڈر ہے تو ان کے غم میں اپنی جان بھلا لے گا کہ تباہی سے کیوں نہیں بچتے۔ کہا سب کچھ کر دیا تم نے، لیکن اس کے بعد اب یہ پروگرام جو ہے اس کی دوسری کڑی شروع ہو جائے گی۔ اب ان لوگوں کو چھوڑ دو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اور وہ وقت تو بڑا ہی مایوس کن ہوتا ہے جب ڈاکٹر کسی مریض کے سرہانے سے یہ کہہ کے اٹھ جائے کہ اب اس کی کوئی امید نہیں ہے۔ رسول کا اس قوم سے ہجرت کر جانا اس قوم کے لیے تباہی کی آخری علامت ہے۔ اعراض برت، پھر اس کے بعد اعراض برت کے بعد کیا کہا؟ وانتظر انہم منتظرون۔ پھر اس کے بعد یہ بات، انہیں کہو کہ تم اپنا پروگرام جاری رکھو، میں مزاحم نہیں ہوتا تمہارے پروگرام میں اپنا پروگرام جاری رکھو۔ اعملوا علی مکانتکم انی عامل ہوں۔ پروگرام کا نتیجہ فیصلہ کر دے کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ اب میں تمہارے ساتھ وقت ضائع کرنے کی بجائے پورا وقت اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے صرف کروں گا، اور تمہیں اجازت ہے کہ تم جو جی میں آئے کرنا ہے کرو۔ کیا بات ایسا ہے، کتنی فیئر پلے ہے، اسپورٹس مین لائک اسپرٹ جسے کہتے ہیں آپ۔ میرے کام میں تم دخل نہ دو، تمہارے کام میں دخل نہیں دیتا۔ کتنا یقین محکم ہے اپنے مشن کی سچائی کے اوپر اور اس کی نتیجہ خیزی کے اوپر۔ کہا کوئی بات ہی نہیں، سوف تعلمون۔ وہ جو تم مانگتے ہو یوم الفتح کب آئے گا، یوم الفتح تو یوں آ جائے گا، مجھے میرا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو، اور اس کے بعد دیکھو کتنی جلدی آتا ہے وہ یوم الفتح جو ہے۔ میں تو اتنا عرصہ اس لیے میں نے یہ وقت تمہارے اندر گزارا کہ تم بچ جاؤ کسی طرح سے۔ تم مرنے بھی آئے ہوئے تو ٹھیک ہے، یہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اور سورہ السجدہ کی آخری آیت عزیزان ایمان ختم ہوئی۔